اچھا، ہم نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، آپ کے سامنے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. کچھ یاد ہے کہ کیا ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم؟ سر شک صدر کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا۔ پیج نمبر بنتا ہے 178، یہ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ صحیح ہوگا. آگے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو شام کے سفر کی بات ہے. یہ ہے شام کا سفر. اور اس سے پہلے جو ہے وہ حکمتیں ہیں کہ شک صدر کی حکمتیں کیا تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے کی حکمت کیا تھی. تو اس سلسلے میں ہم شاید پہلے جان چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بکریوں کو چرایا کرتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیتی معاملہ ہے کہ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو بڑے نرم دلی کے ساتھ اور بار بار ان کو سمجھا کر دین کی طرف لے کر آتے ہیں اور اللہ کے قریب کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح کے بکریاں وہ بڑی نازک بھی ہوتی ہیں اور ان کو مارا بھی نہیں جا سکتا، اور وہ پھر ایک جگہ پر کھڑی نہیں رہ پاتی. وہ کبھی کہیں کبھی کدھر کبھی کدھر انہوں نے اچھلنا کودنا بھی ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھنا ان کے لیے محال ہوتا ہے. تو اس بنا پر چرواہے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک تو وہ ان کو اپنے جو حدود ہیں ان کے اندر ہی رکھے، اور دوسرا ان کو تکلیف نہ دے، مارے نہ. زیادہ مارے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے عاجز آ جائیں گی اور ان کا نقصان ہوگا. تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ ان کو بکریاں چرانے کی پریکٹس دی گئی. اچھا، یہ ایک بابرکت عمل بھی ہے. یہ ایک بابرکت عمل بھی ہے. جتنی بھی باقی چیزیں ہیں جانوروں کے اندر، ان میں سے سب سے بابرکت عمل یہی ہے کہ جو بکریاں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں دیتا ہے اور بڑی وسعت ہو جاتی ہے، اور سینکڑوں کے لحاظ سے بعض اوقات ان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس میں بھی وہ برکت رکھ دے. حالانکہ بعض اوقات ان کے جو ان کی افزائش نسل جو ہے وہ بظاہر کم نظر آتی ہے دیگر کئی جانوروں سے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں چونکہ برکت رکھی ہے اس لیے. اسی طرح ان جانوروں کو بکریوں کو ذبح کر کے استعمال کیا جاتا ہے انسان کی خوراک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. اس کے باوجود اس کام کے اندر بہت ہی خیر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت تھی، ان میں دوسری بات کہ چونکہ ابو طالب کمزور تھے مالی اعتبار سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا بوجھ اٹھانا چاہتے تھے. تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے رزق حلال کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف بھی ایک جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے. چلیں جی، آگے ہے شام کا سفر. یہ بڑا اہم سفر ہے اور یہ دلائل نبوت میں سے ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ہی سب کے ہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے معروف تھے. اور ان میں ایسے اوصاف پائے جاتے تھے کہ جو آخری نبی کے ہوتے ہیں. اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچاننے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی تیار ہوتے تھے کہ ہم پہچانے، اور کوشش کرتے تھے کہ کم از کم ان کو ضرور جانا جائے. اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اور آپ کے منتظر تھے، جیسے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دیگر جتنے بھی کچھ ایسے تھے جو پہلے سے ہی منتظر تھے. ہاں، اسی طرح کچھ ایسے بھی تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی پیش پیش تھے. اور ان میں بالخصوص یہود
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے اور دشمن تھے، یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اور اظہار ثانی کے لیے ہر وقت مستعد رہتے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے شام کا سفر ہے، ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ کچھ محبت کرنے والے تھے اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے درپے تھے۔ تو یہ ہمارے سامنے واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب شام کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ قریش کے چند دیگر سردار بھی ہم رکاب تھے۔ جب وہ راستے میں بحیرہ راہب کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ راہب ان کے پاس آیا، وہ اس سے پہلے اس کے پاس سے گزرتے تھے لیکن وہ کبھی ان کے پاس نہیں آتا تھا، نہ ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔ ابھی یہ قافلہ اپنا سامان اتار ہی رہا تھا کہ راہب آیا اور اس نے اس قافلے کے درمیان گھومنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا: هذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمت للعالمین، کہ یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے تصدیق کر رہے ہیں، اور وہ دوسرے کون ہیں؟ جو دین میں بھی دوسرے ہیں، علاقے میں بھی دوسرے ہیں، اور قبائل میں بھی دوسرے ہیں۔ نہ نسبی تعلق ہے، نہ ہی کوئی کسی بھی انداز سے ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی دعا سلام ہے، لیکن وہ سارے تصدیق کر رہے ہیں جن میں بحیرہ راہب ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے میں اہل مکہ نے تعمل کیا، اور بعض اوقات تو زبردستی جو ہے وہ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو الہامی امر تھا اس کو روکنے کی جسارت بھی کی، ممانت بھی کی، نقصان بھی پہنچایا اور تکالیف بھی دی۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ بعض اوقات لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، یا جب دلوں پر مہر لگ جائے تو پھر کان بھی وہ بہرے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم شان پیغمبر نظر نہیں آتا اور وہ ایمان نہیں لاتا۔ یہ ایسا ہی ہوا۔ البتہ اس قافلے کے حوالے سے جب بحیرہ نے کہا تو قریش کے سردار کہنے لگے: تجھے کیا علم ہے؟ اس نے کہا: تم اس گھاٹی سے اترے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا۔ یہ قطعی بات ہے کہ یہ بے جان چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ میں نے اسے کندھے کی ہڈی کے نیچے لگی مہر نبوت سے پہچانا ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا: اسے بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک بادل آپ پر سایہ فگن ہوا، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ قریب پہنچے تو اس نے کہا: دیکھو، اس پر بادل نے بھی سایہ کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے آنے سے پہلے ہی درخت کے سائے پر قبضہ کر چکے، یعنی بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے سارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے، اب کوئی بھی چھاؤں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھ گئے، تو درخت نے اپنا سایہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دیا۔ راہب پکار اٹھا، کہنے لگا: دیکھو، درخت نے جھک کر اس پر سایہ کر دیا ہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ ان سے اصرار کرنے لگا کہ اسے روم نہ لے کر جاؤ، کیونکہ رومی جب اسے دیکھیں گے تو اس کی خاص علامات سے اسے پہچان لیں گے، اور بس چلا تو اسے قتل کر دیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسے 7 رومی آدمی آتے دکھائی دیے۔ وہ بھاگ کر ان سے ملا اور پوچھا: تم کیسے آئے؟ بحیرہ راہب نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے ہو؟ کہنے لگے: ہمیں پتہ چلا ہے کہ آخری نبی اسی مہینے ادھر آنے والا ہے، اس لیے ہر راستے کی طرف لوگ بھیج دیے گئے ہیں تاکہ اسے گرفتار کر سکے، اور ہمیں خصوصاً بتلایا گیا ہے کہ وہ نبی اس راستے سے آنے والا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ راہب کہنے لگا: کیا فہم و فراست کے لحاظ سے مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا اس حوالے سے اسے قائل کیا جائے؟ انہوں نے کہا: نہیں، ہمیں تو صرف یہ خبر ملی ہے وہ اسی راستے سے آ رہا ہے۔ راہب کہنے لگا: ذرا سوچو، اگر اللہ نے ایک کام کا فیصلہ کر لیا ہے
तो क्या कोई शख्स उसे रोक सकता है? वो कहने लगे नहीं। बिलाखिर उन्होंने बिलाखिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर ली और उस राहिब ही के पास ठहर गए। फिर राहब ने पूछा, इसका सरपरस्त कौन है? उन्होंने कहा, अबू तालिब। वो उनकी मिन्नतें करने लगा कि इसे जरूर वापस भेज दो। आखिरकार अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया और आपके साथ अबू बकर और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को भी रवाना कर दिया। वापसी पर राहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को केक और जैतून के तेल का तोहफा भी दिया। ये अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कपन का दौर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मबूस नहीं हुए, अबू तालिब के साथ गए हैं। अब इस रिवायत के मुताबिक ये है कि उन रूमियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत भी कर ली। और ये भी वाजे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त पर जो है वो अ, हड्डी के नीचे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे की जो हड्डी थी उसके नीचे मुहर नबूवत भी थी। और इस रिवायत के मुताबिक ये भी है कि यहूद को ये भी पता था कि वो पैगंबर इस इलाके से आएगा और इस इलाके में उसने आना है। ये कुछ थोड़ा सा हमारे सामने नक्शा है कि मक्के से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असफार है चचा के साथ, वो ये है। चचा के साथ सफर मक्का मुकरमा से बुसरा शाम तक, और बाद के सफर गजा हाशिम और हीरा इराक की तरफ। ये तीन सफर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू तालिब के साथ इस नक्शे के अंदर बयान किए गए हैं। तो मक्के से ये मुख्तलिफ इलाकों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गरज से गए। हाँ जी। उसके बाद उलमा कहते हैं कि इमाम तिरमिजी ने इस रवायत को हसन और इमाम हाकिम ने सही कहा है। हाफिज इब्न हजर अल्लामा अलबानी ने भी इमाम हाकिम की तईद की है। हाफिज इब्न हजर लिखते हैं, इस रिवायत के रावी सिका हैं और अबू बकर और बिलाल के जिक्र के अलावा इस रिवायत में कोई खामी नहीं। हो सकता है कि किसी रावी को वहम हुआ हो और उसने किसी दूसरी रिवायत के कुछ अल्फाज इसमें शामिल कर दिए। हाफिज साहब ने इस वाक़े का सिरे से इनकार कर दिया। वो इसकी वजूहात बयान करते हुए कहते हैं ये हदीस इंतहाई सहीफ है। अबू बकर वहाँ कहाँ थे? वो तो बमुश्किल 10 साल के ही होंगे, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे थे। फिर बिलाल उस वक्त कहाँ से आ गए? उनको तो हजरत अबू बकर ने खरीदा ही बेशक के बाद है, बल्कि वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। फिर अगर बादल आपके सर पर साया करता आ रहा था तो दरख्त के झुकने और साया करने का मतलब क्या था? क्योंकि बादल का साया तो दरख्त के साये में वैसे ही खत्म हो जाता है। फिर ये बात किसी रिवायत में नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अबू तालिब को राहब की बात याद दिलाई हो। न कभी कुरैश ने इस वाक़े का जिक्र किया, न इन कुरैशी अफराद में से किसी ने बयान किया। हालांकि वो इस किस्म के वाक़यात नकल करने में बड़े तेज और पुरजोश थे। अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया होता तो लाजमी हर तरह मशहूर हो जाता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी होने का यकीन रहता। और जब पहली दफा आप पर गारे हिरा में वही नाज़िल हुई तो आप कतई परेशान ना होते और डरते डरते हज़रत खदीजा के पास ना आते। इसके अलावा अगर अबू तालिब ने राहब की बातों से डर कर आपको वापस कर दिया होता तो वो दोबारा आपको खदीजा का माल लेकर तिजारत के लिए शाम की तरफ क्यों जाने देते? इस हदीस की जुबान भी अजीब सी है, जो सूफिया की जुबान और उन्हीं की इस्लाहात से मिलती जुलती है। इब्ने आयज ने इस किस्म की रिवायात अपने मगाजी में अबू बकर और बिलाल के जिक्र के अलावा बयान की हैं। हाँ जी। तो इस पर जो तबसरा है वो बहुत ही जानदार है इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह का। और वो तो इस वाक़े को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर रहे और इसका इनकार कर रहे। दूसरी तरफ तिरमिजी की एक रिवायत में ये वाक़या है, उसमें भी अबू बकर और बिलाल का जिक्र नहीं। उन्होंने सनद बयान नहीं की, लेकिन चूंकि वो इमाम मगाजी हैं इनकी रिवायत को माना जा सकता है। वैसे भी उनकी गैर मुस्नद रिवायात को कोई असल की जरूरत ही नहीं। उमवी ने मगादी में बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ यमन की तरफ सफर किया। इस वक्त आपकी उम्र 13-14 साल थी। काफिले वालों ने बयान किया कि उन्होंने इस सफर में कई गैर मामूली निशानियां देखी हैं। मसलन जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो रास्ता एक खौफनाक ऊँट ने बंद कर रखा था, लेकिन जो ही इस ऊँट ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो फौरन बैठ गया और अदब व आजिज़ी के साथ अपना सीना जमीन पर रगड़ने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हो गए। इसी तरह एक दफा रास्ते में शदीद सैलाब से साबका पेश आया।
تو اللہ ताला ने सारा पानी खुश्क कर दिया और वो वादी से सही सलामत गुजर गए। ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, और इस पे नक्ल की भी गुंजाइश है जो रिवायत हमने पढ़ी है। लेकिन ये मुमकिन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाकया रूनुमा हुआ हो। उसकी एक वजह एक और रिवायत है। हकीकत में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े के बाद, जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना, तो आमिर बिन फहीरा थे गालिबन, जो कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, नहीं, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम मैसरा थे। तो मैसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। मैसरा ने जाके सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अहवाल रहा है कि आप अलैहिस्सलाम जब सफर करते थे तो सर पर बादलों का साया होता था, और इस तरह शजर व हजर आपको सलाम किया करते थे। और इसी तरह ये भी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे और दयानतदार शख्स हैं, और आप अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बाबरकत साबित हुए हैं कि रिज़्क़ में इजाफा हुआ है। और इस बारे में एक और चीज भी हमारे सामने है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सही रिवायत है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आज भी मुझे मक्का के वो दरख्त और पत्थर याद हैं जो मुझे कबल अज़ बेसत सलाम कहा करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शजर व हजर, और अल्लाह ताला ने जो गैबी इमदाद फरमाई थी कि बादल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा सलूक किया करते थे, तो ये अल्लाह ताला की इजाजत और उसके इज़्न के साथ ही था, और ये मुमकिन है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे शक्के सदर का वाकया रूनुमा हुआ है, और वो भी बेसत से कबल का ही है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि इस रिवायत को हम बिल्कुल भी ना माने और ये कहें कि ये सारी चीजें जो हैं या जितनी भी बातें हैं सारी बेसरोपा हैं। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह का इस्तदलाल अपनी जगह पर, और उनका नक्द सनद और मतन के ऊपर अपनी जगह पर, लेकिन बाकी आइम्मा ने, जिसमें इमाम अलबानी भी हैं और हाफिज इब्न हजर भी हैं और दीगर भी कई जो है अइम्मा मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने इस रिवायत के ऊपर जो है उसको इस अंदाज से ज़ईफ नहीं कहा और मौजू नहीं कहा। अल्लाह ताला आलम। अब बात आ जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम की सिफात जो है उनका जिक्र कुरान मजीद के अलावा दीगर आसमानी और इल्हामी किताबों में मौजूद था, जैसा कि राहब ने कहा, और रूमियों ने भी इस बात का जिक्र किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात हैं उनका जिक्र मौजूद होने की दलील ये मौजूद है, जबकि कुरान भी इस बात का ऐलान करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक किताब आई जो इस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास है, और इससे पहले वो उन लोगों के खिलाफ फतह मांगा करते थे जिन्होंने कुफर किया, फिर जब उनके पास वो हक आ गया यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे उन्होंने पहचान लिया, तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया, लिहाजा काफिरों पर अल्लाह की लानत है। तो अता बिन यसार इमाम बुखारी की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान किया करते थे कि कुरान मजीद की ये आयत इस बात की दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें अंदाजा था, और वो कुरान मजीद की ये आयत भी उनके सामने थी, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये आयत भी मौजूद है उनके पास, यानी तौरात और इंजील के अंदर इस आयत का जिक्र भी मौजूद है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। तो तौरात में अल्फाज कुछ मुख्तलिफ हैं, उसमें ये है, ए नबी करीम, हमने तुम्हें खुशखबरी देने वाला, डराने वाला और गवाह बनाकर भेजा है, और उम्मियों के लिए पनाह बनाया है, तुम मेरे बंदे और रसूल हो, मैंने तुम्हारा नाम मुतवक्कल रखा है,
نہ تم بدخلق ہو، نہ سخت طبیعت، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کرتے ہو اور درگزر کرتے ہو۔ اللہ اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک اس کے ذریعے سے ایک گمراہ امت کو راہ راست پر نہ لے آئے، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے لا الہ الا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ساتھ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند دل کھول دے گا۔ تو یہ تورات کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا سبب بھی یہی بنا تھا کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی کی باتیں اور علامات و صفات یہودی علماء اور عیسائی راہبوں سے پوچھتے رہتے تھے۔ بہت سے دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ یہ بات معروف ہے کہ اہل کتاب نے بعد میں اپنی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو مٹانے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب عیسی ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو اس رسول امی نبی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپائے بیٹھے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ عزیز طلبا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اہل کتاب کے، ہاں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل تھے اور خوشخبریاں تھیں ان کا ذکر جا بجا فرمایا ہے، اور ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مختلف علماء نے بھی کام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کے حوالے سے، آپ کے دلائل نبوت کو جمع کرنے کے حوالے سے متعدد لوگوں نے کام کیا ہے، خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ پروفیسر ابراہیم خلیل احمد ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے مصر کے بڑے پادری تھے اور ان کا سابقہ نام ابراہیم خلیل فلپس تھا۔ 40 سال پہلے جب انہوں نے اسلام اور دوسرے آسمانی ادیان کا مطالعہ کیا تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ انہوں نے اپنے مطالعے کے نتائج میں اپنی کتاب محمد فی التوراۃ والانجیل والقرآن میں تفصیل سے لکھا ہے کہ ان کو عہد نامہ قدیم تورات اور عہد نامہ جدید انجیل کی گہری واقفیت حاصل تھی، جس کی مدد اور صحیح مطالعے اور تجزیے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس کے عظیم دائی بھی بن گئے۔ وہ اپنے اس گراں قدر مقالے میں لکھتے ہیں، ہم اس تنقیدی اور تفصیلی جائزے کے بعد آسانی سے مکمل اور صحیح صورتحال بیان کر سکتے ہیں جو کتاب مقدس کی صریح عبادات سے حاصل ہوتی ہے، جس پر کوئی تحریف، تغیر اور یا تبدیلی اثر انداز نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان باتوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اسی بنا پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نبی امی کی نمایاں تصویر حاصل کر سکتے ہیں جو تورات و انجیل میں اہل کتاب کے ہاں واضح لکھی ہوئی پائی جاتی ہے۔ یہ رسول امی اپنی واضح اور بلند پایہ خوبیوں کے باعث ممتاز نظر آتے ہیں۔ یہ خصوصیت دو طرح کی ہے۔ پہلی، محمد آخری رسول اور نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ کے آخری رسول ہیں، کیونکہ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صفات کا یہ ذکر ہے جو کہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، اور یہ جا بجا وہاں پہ مذکور ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ ہیں، یہ جو پہلے چار بیان کیے گئے ہیں یہ کتاب اشعیاء کے اندر موجود ہیں، جس میں ہے کہ آپ مضبوط حکمران اور رحم دل شخصیت ہیں، آپ امت مسلمہ کی بنیاد حق اور نیکی پر رکھنے والے ہیں، آپ اللہ کے فضل سے تمام امتوں کے لیے نور ہدایت ہیں، آپ دیدار بن اسماعیل بن ابراہیم کی نسل سے واضح نسلی تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد یہ جو دیگر دلائل ہیں ان کو بھی تورات کے کتاب حقائق جو کتاب تکوین ہے اور کتاب تثنیہ ہے اس سے لیا گیا۔
اس میں بھی مختلف آپ کے سامنے یہ چند اقتباس جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مذکور ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تورات اور انجیل کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلائل اور بشارتیں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آ، انجیل یوحنا اور انجیل یوحنا سے ہی مختلف مقامات سے یہ مختلف اقتباس جو ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ سارے ہی جتنے بھی اقتباس ہیں یہ انہوں نے خلیل جو مصری ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کو جمع کیا ہے۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی بڑی شاندار طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور بشارات کو تورات سے نکال کر واضح کیا ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنے کتابیں بھی لکھی ہیں اور دلائل بھی پیش کیے ہیں، جیسا کہ ابھی پروفیسر ابراہیم کے حوالے سے یہ کتاب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف مختلف بشارتیں جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ اسی طرح دکتور شفیع ماہی احمد ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ ٹریننگ کالج کنگ سعود یونیورسٹی میں، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کو جمع کیا ہے، اور ان کی کتاب کا نام محمد فی بشارات النبوہ فی بشارات التورات والانجیل، اور اسے جامعہ ملک سعود ہی نے شائع کیا ہے۔ ان کی تحقیق کا مقصد یہ ہے ان بشارتوں کو جمع کرنا جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بیان کیے، اور تورات و انجیل میں ان کا ذکر ہے۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور، علاقہ، رہائش، نبوت، اور آپ کے اسماء، صفات، احوال، اور آخری رسالت کا طریقہ کار، امت مسلمہ اور تا قیامت حکمرانی کے متعلق مختلف صراحیں موجود ہیں۔ اسی طرح عظیم اسکالر احمد دیدات رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا ترجمہ جو ہے وہ بعد میں کیا گیا، اس میں ماذا یقول الکتاب المقدس عن محمد کے نام سے، اور پروفیسر ابراہیم خلیل احمد نے ہی ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح محمود شرقاوی کی کتاب ہے جو محمد فی بشارات الانبیاء، اور اسی طرح رحمت اللہ بن ابراہیم خلیل الرحمن ہندوستانی کی کتاب ہے اظہار الحق، جس کی تحقیق دکتور محمد احمد عبد القادر ملتاوی نے کی اور اس پر حواشی بھی لکھے، اسے ادارہ بحوث علمیہ والدعوہ والارشاد کے ریاض سے انہوں نے شائع کی ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو بشارات تھیں مختلف کتابوں کے اندر، بالخصوص بائبل سے انہوں نے ان کے اقتباس جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اس بات کا علم جو ہے وہ پچھلی قوموں اور امتوں کو موجود تھا۔ وہ تمام یہ بات جانتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو یقین تھا۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے اپنی حقیقی اولاد کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بغض رکھا، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ جو پچھلی ان کا رویہ تھا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، انہوں نے بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی برا رویہ رکھا، انہیں بھی بعض کو تو شہید کر دیا، اور بعض کے ساتھ بہت ہی ظلم و ستم کیا، اور بعض کو ان کے گھروں سے نکالا۔ تو یہ جو ان کا رویہ تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ احمقانہ رویہ جو ہے، یہ در حقیقت اس بات کی مغازی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا رویہ یہی رہنا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگرچہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور ایمان لا کر ہم پوری دنیا کے اوپر قبضہ کریں گے اور پھر ان پہ حکومت کریں گے، یہ اصل مقصد تھا۔ پہلے پہل تو یہی مقصد تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو
अपनी किताबों में बशारतें पढ़ते थे, उससे उन्होंने ये अखज़ किया कि हम उनका इंतजार भी करते हैं और उन पर ईमान भी लाएंगे और फिर उनके पैरोकार बनकर पूरी दुनिया पर हुकूमत भी करेंगे। लेकिन हुआ ये जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है कि औस और खजरज ने इस्लाम कबूल करने में मुसाफत की और यहूद पीछे रह गए। अब यहूद को, चूंकि वो अहले किताब थे और वो ये समझते थे कि हम ज्यादा फायक हैं, हम मुअज़्ज़ज़ हैं, कम अज कम औस और खजरज को तो वो किसी भी तरह से बर्दाश्त ही नहीं करते थे और ये समझते ही नहीं थे कि ये कुछ हैं। तो इस बिना पर जब औस और खजरज ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, तो फिर इनका मानदाना रवैया जो है वो शुरू हो गया और फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी शुरू कर दी। तो ये रवैया हमेशा ही रहा है और ये दर हकीकत तासुब है, जो कि बाज औकात हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के बाज औकात में भी है कि जब हक कबूल करने की बात आती है तो बाज लोग इस बुनियाद पर हक कबूल करने से दूर रह जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि चूंकि मेरे फलां ने या हमारे फलां शरीके ने ये बात जो है वो कबूल कर ली तो हम क्यों करें। तो हक जो है उसको कबूल करना ये दर हकीकत ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत भी है, नूर भी है और इंसान को इल्म का इल्म पर अमल करने के लिए मजबूर भी करता है। अगर इंसान वो साहिब बीनश है और वो सही तौर पर समझदार इंसान है तो उसको चाहिए कि वो हक को कबूल करे, वो जहां से भी मिले। तो उसमें मुकाबला नहीं होता, हक की कबूलियत में दूसरों के साथ मुकाबला करके असब मुतासब करते करते हुए उसका इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ जी, इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मत की किताबों के अंदर जो है वो इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बशारतें मौजूद हैं और उसमें हिंदुओं के चार वेद मारूफ हैं, जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है और इसी तरह सामवेद है और इसी तरह जो है वो चार किताबें हैं इनकी, उनके अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतअद्दिद ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मज़कूर हैं कि आखिरी नबी आएंगे। और ये किताब, ये उनके वेद जो हैं ये संस्कृत जुबान में है और उनका मौकफ ये है कि ये लिखने की शक्ल और उसके तलफ़ुज़ वगैरह ये पहले नहीं थे और बाद में इन्होंने इसको लिखा है। तो बहरहाल उसके अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हवाले से कुछ न कुछ जिक्र मौजूद है। हाँ जी। यहाँ उसका थोड़ा सा हम आपके सामने जो जिक्र है वो रखते हैं कि मुकद्दस हिंदी किताबों में जो तौरात और इंजील से पहले की हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई एक औसाफ और आपसे मुतल्लिका चंद वाकयात बयान किए गए हैं जो सीरत नबवी के मुताबिक है। मसलन वो ऊंट पर सवार होगा, वो 12 औरतों से शादी करेगा। दोनों मुहक्किकीन ने इनका जिक्र किया है, खदीजा, सौदा, आयशा, हफ्सा, जैनब बिनत खुजैमा, उम्मे सलमा, जैनब बिनत जहश, उम्मे हबीबा, सफिया, जुवेरिया, रिहाना, मैमुना रजी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। वो खतने वाला और दाढ़ी वाला होगा, उसका दुश्मनों से मुकाबला होगा, जिनकी तमाम जंगों में मजमूई तादाद 60,090 होगी। दोनों मुहक्किकीन ने इसकी भी तफसील बयान की है कि वो गैर मामूली सूरत के साथ आसमान पर चढ़ेगा और फिर वापस आ जाएगा, यानी मेराज। इन कुतुब मुकद्दसा ने बाज़ सहाबा के खसाइल, उनकी जमातों की हकीकी तादाद और उनकी अक़साम भी बयान की हैं। उन किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा के नामों का मतलब भी बयान किया गया है। दोनों फाज़िल मुअल्लिफीन ने आखिर में मज़ीद मुताले के लिए इस मौजू के मुतल्लिक़ 5 उर्दू कुतुब मुराजे का तज़किरा किया है। उनकी तफसील डॉक्टर कमलाकांत तिवाड़ी की किताब काली योगा की अंतमार ऋषि और दूसरी किताब पंडित धर्म वेदा वादिया की अंतुम शोवर दो। ये अल्फाज जो चूंकि वो हिंदी और संस्कृत के हैं इसलिए पढ़ने जो है थोड़े से। इसी तरह वेद प्रकाश अपादिया की कल की अवतार। इसी तरह एक हमारे बड़े मुहद्दिसीन में से एक शख्स हैं, उनका नाम ज़ियाउर रहमान आज़मी था, इब्न अकबर अल आज़मी।
تو انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندو کتابوں میں. تو اسی طرح اس میں یہ مختلف قسم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بشارتیں ہیں وہ ہندو کی کتابوں میں موجود ہیں. یہاں پہ ایک مزید اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جاہلانہ باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت اور اس کی حکمت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بالکل بجا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پچھلی امتوں اور پچھلی کتابوں میں موجود تھا، اور کسی طرح بھی اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں قرآن کے اندر بھی اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ صحابہ کا بھی ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد کتابوں کے اندر بشارات جو ہیں وہ موجود تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.